حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا دے نام تے وکدا وکاندا غلام آ رہے آئے. آج لوگ اپنے قبیلیوں تے فخر کر دینے, اپنے پیو دادے دے حسب نسب تے فخر کر دینے. لوگ کہندے نے میں بڑا عزت والا ہاں کیونکہ میرا دادا پردادا بڑے اچھے نام آڑے آئے, بڑے شملے آڑے آئے, تاں میں عزت والا. اور توجہ کرنا میرے بھائیوں, میری گفتگو دے آخری جملے نے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو بچپن اندر ہی غلام بن گیا ہے. حضرت بلال نو ایک اپنا نام, ایک اپنے والد دا نام ہوندا, اپنے دادے دا نام بھی کوئی نہیں ہوندا. بچپن اندر جی غلام بن کے آ گئے. کسے کتاب اندر میں حضرت بلال دے دادے دا نام بھی کوئی نہیں پڑھیا. بڑے علماء کو پوچھیا, اپنے استاداں کو پوچھیا, کسے نو بھی حضرت بلال دے دادے دا نام ہی کوئی نہیں پتا. آج تو تے میں کہنے میں اس واسطے عزت والا ہاں کیونکہ میرا پیو دادا ایڈا اچھا ہے. پھر بلال نو تک لے اگر جی اپنے دادا جی دا نام ہی کوئی نہیں ہوندا, لیکن جدو کملی والے دے نام تے وک گیا ہے, حضور دے نام تے قربان ہو گیا. آت نے دیکھیا او حبشی غلام جس نو اپنے دادے دا نام ہی کوئی نہیں پتا, او بلال ایڈی شان والا بن گیا کہ خانہ کعبہ دی چھت تھلے نظر آ رہی ہے, بلال دا قدم اتے نظر آ رہا ہے. اچھی بات نہ کو سبحان اللہ. اے عزت کنے ملی ہے؟ حضور نہ تعلق دی وجہ تو ملی ہے. اور آئیے برادران گرامی قدر گل مکا دئیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تا جدو آخری ویلا قریب آیا, دنیا تو جان لگے نے. آپ دی بیوی آپ دے سرہانے بیٹھی ہوئے تے پہ کہندی ہے واہ حزنا, واہ حزنا, کتنا غم دا موقع آ گیا, میرے سر دا سائیں میرے کو جدا ہو کے جا رہے آئے. ہن انہوں اندھیری قبر دے حوالے کر دیتا جاوے گا. میرے واسطے صدمہ اے ہے کہ ادھا میرا زندگی دا سفر جدا ہو رہا. اسی میاں بی بی دی طرح دنیا تے زندگی گزاری ہے, ہن میں بیوہ ہو جاواں گی, اے میرے کو رخصت ہو جائے گا. اور بلال واسطے پریشانی دی گل یہ ہوے گی کہ انہاں نو قبر دے اندر رکھ دیتا جاوے گا جتھے نہ کوئی ڈیوا, نہ بتی ہوندی ہے, نہ پکھا ہوندا ہے, جتھے کوئی سامان سفر دنیا دے وچوں نال نہیں لے کے جا سکدے. آج میرے بھائیوں کوئی جوان دنیا تو رخصت ہو جاوے, ہاتھ دے اندر لکھ روپے دی گھڑی پائی ہوئے, فوراں سب تو پہلے گھڑی نو لا لیا جاندا ہے, انگوٹھی پائی ہوئے انہوں لا لیا جاندا ہے, جیباں خالی کر لیا جانیاں نے, نال خالی کفن دے ٹکڑے لے کے ٹر جاندا ہے. حضرت بلال دی بیوی کہندی ہے واہ حزنا, واہ حزنا, کتنا غم دا موقع آ گیا, میرے سر دا سائیں دنیا تو جا رہا ہے. حضرت بلال ساواں اکھڑ دیاں پیاں نے, دنیا تو جان دا ویلا موجود ہے. حضرت بلال تڑپ گئے نے, جتنی آواز نکل سکتی ہے پورا ڈلا کے فرمایا واہ حزنا, آکھن دی لوڑ نہیں, واہ تربا ہو. آج تے خوشیاں دا موقع آ گیا, آج تے مزدوری لین دا ٹائم آ گیا, آج تے اپنے مقدر تے ناز کرن دا ویلا آ گیا ہے. او بیوی پوچھ دی ہے میرے سر دے آسائیاں ہے, کیوں جیاں گلاں پہ کر دے ہو, موت دے موہے تے آ کے کھلوتے ہوئے ہو, تساں پہ آدھے ہو خوشیاں دا ٹائم آ گیا. آپ نے فرمایا میں کسے دنیا دار دی خاطر گرم رہتا ہوں تے نہیں لیٹ دا رہا, میں کسے بے وفا دی خاطر انگاریاں تے نہیں لیٹ دا رہا, میں کسے عام انسان دی خاطر مارا نہیں کھاندا رہا, میں لجپالا نہ تعلق جوڑے آئے. اے میری بیوی تو تے سمجھ دی پئی ہے بلال نو اندھیری قبر دے حوالے کر دیتا جاوے گا. میری اکھاں نال ویکھتے سہی الان ساولاکی محمد و اصحابہ, ادو میری اکھاں بندوں بن گیاں, ادو کملی والے دا دیدار نصیب ہو جائے گا. اور اتنا اعتماد تا ہوندا جو سائیاں نال محبت ہوئے تا. اسی ویدے ہیں نا اے دنیا دار کوئی طاقت والا پاور والا ہوئے,
او دا جڑا خاص نوکر ہوئے نا، جڑا خاص او دا بندہ ہوئے، او آدھا بھائی میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اوکھا سوکھا ویڑا بھی آیا نا تو میرے سائیں آپے نبیڑ لیسن دے، میں فکر کیڑی ہے، کوئی غلطی ہو بھی گئی تے وہ کور کر لیسن۔ اگر تیرا میرا تعلق انج حضور نال ہویا، بل لجپال جے ساڑا رکھا ہے تے ان نہیں ساڑا ہر معاملہ دیکھنا ہے، پھر خدا دی قسم ہے ایک وار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فرمایا شیطان دوڑا کھلا دشمنے، ہر ویڑے شیطان تو بچو، اپنے ایمان دی حفاظت کرو۔ اے ایمان سلامت لے کے ٹر گئے، اللہ قبر وچ بھی کامیابی دے گا، اللہ جنت دا بھی انعام عطا فرمائے گا۔ سارے اسی اس سے زندگی دے راستے ہوتے چل رہے ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے نا اے جڑا پردہ رکھیا، جڑا اولا رکھیا زندگی اور موت آڑا، ادھے اندر بھی بڑیاں حکمتاں نے کہ انسان ہر ویلے اپنی موت نو یاد کردہ رہے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے زندگی اتے آن دی ترتیب تے رکھی ہوئی ہے، واپسی دی ترتیب دا مین دوہن کوئی پتہ نہیں، اے سونا رب آپ ہی جاندہ ہے۔ اے تے ہر بندہ جاندہ کہ دادا پہلے دنیا تے آوے گا، او دا پوترا بعد وچ آوے گا، نانا پہلے آوے گا، دوترا بعد وچ آوے گا، بیٹا پہلے دنیا تے آوے گا، اس دا بیٹا پھر اس تو بعد آوے گا، لیکن واپسی دی ترتیب دا سن دوہن میں کسے نو نہیں پتا۔ اسی کئی باری ویکھ دیاں کہ جوان پتر دی میت اٹھ دیئے، چٹی داڑھی والا بابا جے گھر موجود ہوندا ہے۔ اچھا میں جڑی گل کیتی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا موت دا وقت نہیں دسیا، ادھے اندر حکمت ہے۔ مثلا اگر کسے بندے نو پتہ چل جاوے کہ میری زندگی ہونی ہے 70 سال، ان پتہ ہے کہ 70 سال تک میرے کوئی مہلت موجود ہے، او ساکنا چلو 69 سال رج کے اپنی مرضی کر لینا، آخری سال وچ توبہ کر لے ساندے۔ بندہ غافل ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ دھیان اس دا شیطان انہوں برغلا سکدا، لیکن رب ذوالجلال نے اے موت نو پوشیدہ رکھیا، مخفی رکھیا، دسیا نہیں کہ کس وے تیری موت دا ٹائم ہے، اس وجہ تو کہ بندہ ہر ویلے اپنی موت تو ڈردہ رہے کہ پتہ نہیں کس حال اندر میری موت آ جاوے۔ آئیے برادران گرامی قدر، اللہ کریم نے جس وقت موت دا ذکر کیتا ہے 29ویں سپارے دے اندر سورہ ملک دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، برکتاں والی او ذات ہے جدے قبضہ قدرت اندر ساری کائنات دی بادشاہی ہے، جڑا سارے جہاناں دا خالق تے مالک ہے، اور رب سب تو وڈیاں بادشاہیاں والا ہے۔ اور فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت نو بھی اسے رب نو پیدا کیتا ہے، زندگی نو بھی اسے نے پیدا کیتا ہے۔ ذرا قرآن دے لفظات غور کرنا، موت دا ذکر پہلے کیتا گیا، زندگی دا ذکر بعد کیتا گیا۔ انسان نو دسیا گیا اگرچہ تو دنیا ہوتے ہونا ہے، اے تیری زندگی دا مرحلہ ہوندہ ہے، موت زندگی تو بعد ہوندی ہے، لیکن یاد رکھن دے اندر موت دی فکر پہلے کرنی ہے، زندگی دی فکر بعد وچ کرنی ہے۔ اے پیغام خدا دا جڑا جو تیرے میرے ذہن اندر ہونا چاہیے دا، جس نو اپنے ذہن اندر بٹھا کے اپنے رب دا بندہ بنوینا چاہیے دا۔ اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے، جنہ کملی والے نا وفاواں کیتیاں نے، جنہ رب دے یار دی واسطے زندگی نو اگرچہ مشکلات اندر گزار لیا، لیکن رب نے انہاں نو تنہا نہیں چھوڑیا، رب دے یار نے کدی انہاں نو تنہا نہیں چھوڑیا۔